دکھنے میں تو یہ ایک نازک اور ہلکی سی تتلی لگ رہی ہے جو کسی پتے پر بیٹھ جائے تو مشکل یہ کہ وہ پتا بھی ہلے، لیکن بٹر فلائی افیکٹ کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اس کے مطابق ممکن ہے کہ اس تتلی کے پنکھوں کی ہلکی سی جنبش دور دراز کسی ملک میں طوفان برپا کر دے۔ عجیب سی بات نہیں ہے؟ کہاں ایک نازک سی تتلی اور کہاں طاقتور طوفان؟ ان کا کوئی سائنسی تعلق ہے بھی یا یہ موز شاعرانہ خیالات ہے؟ لیکن تعلق ہے، اور ہماری سوچ سے کئی گہرا تعلق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بٹر فلائی ایفیکٹ کی سائنس کی طرف۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا ہو، یا اچانک کوئی نکما دوست ادھار مانگنے آ جائے، یا کسی سنسان راستے پر کوئی ڈاکو لوٹ لے، تو دل میں یہ خیال تو آیا ہی ہوگا کہ مستقبل کی پیشن گوئی کا کوئی طریقہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو اس طرح کے نقصان کا پہلے سے علم ہوتا اور آپ اسی حساب سے منصوبہ بندی کرتے۔ اچھا، یہ خیال صرف انسانی حسرت اور فینٹیسی نہیں ہے، بلکہ سائنس اور فلسفے میں اسے کافی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ یہ خیال ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر ہم مستقبل کی پیشن گوئی کس حد تک درست طریقے سے کر سکتے ہیں۔ 17ویں صدی کے آغاز میں نیوٹن کی طاقت اور کشش ثقل کے قوانین نے طبیعت کی دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ نیوٹن کی ایکویشنز ڈٹرمنسٹک تھیں، یعنی اگر ان پٹ تبدیل نہ کیا جائے تو آؤٹ پٹ ہمیشہ وہی رہے گا۔ اچھا، یہ ڈٹرمنزم کا لفظ آگے کئی دفعہ آئے گا تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے y=x² + 1۔ بہت سادہ سی ایکویشن ہے۔ اب میں x کی جگہ پر 2 پٹ کروں تو y کا جواب 5 آئے گا۔ میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹرائی کروں تب بھی y کا جواب 5 ہی آئے گا۔ اب یہ کام چاہے جتنی بھی دفعہ دہرا لیا جائے، اس کا جواب 5 ہی آئے گا۔ یعنی ان پٹ اگر تبدیل نہ کیا جائے تو جواب ہمیشہ وہی رہے گا۔ بس اسی سادہ سی بات کو ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے میں ایک مشہور پولیمیتھ لپلاس نے خیال پیش کیا کہ اگر ہم کائنات میں موجود تمام اجسام کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دیں، جیسے ان کی رفتار، جگہ، کمیت وغیرہ، تو ایسا ممکن ہے کہ ہم نیوٹن کے قوانین استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی پیشن گوئی کر سکیں، یعنی یہ بتا سکیں کہ آنے والے وقت میں کون سی باڈی کس جگہ پر موجود ہوگی۔ لپلاس کا یہ خیال بہت طاقتور تھا، اور ایک عرصے تک سائنسدانوں کی اکثریت اس بات کو درست سمجھتی تھی کہ اگر کوئی غیر مرئی مخلوق اس سارے ڈیٹا کے بارے میں جانتی ہو تو وہ مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتی ہے۔ لیکن پھر 1961 میں ہوتی ہے ایڈورڈ لارنس کی انٹری۔ لارنس ریاضی دان ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر موسمیات بھی تھا اور موسم کی پیشن گوئی میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اس کام کے لیے 12 کے قریب ایکویشنز بنائیں، جن میں وہ درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، نمی اور دیگر پیرامیٹرز لیتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ آنے والے وقت میں ایک دوسرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ان ویریبلز کی ابتدائی ویلیوز کو اپنے کمپیوٹر میں ڈالتا، کمپیوٹر ان ویریبلز کو استعمال کرتے ہوئے سیمولیشن چلاتا اور پیشن گوئی کی ویلیو کو ایک صفحے پر پرنٹ کرتا رہتا۔ ایک شام لارنس نے اپنی ایک پرانی سیمولیشن کو دوبارہ ذرا لمبے دورانی کے لیے چلانا چاہا۔ اس نے وقت بچانے کے لیے یہ کیا کہ صفحے پر پرنٹ ہوئی ہوئی ویلیوز کو بیچ میں سے اٹھا کر کمپیوٹر پر ڈال دیا اور خود چائے پینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کچھ دیر تک تو نئی سیمولیشن پرانی والی سیمولیشن کے قریب قریب ہی چل رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنا راستہ بالکل جدا کر لیا۔ پرنٹ ہونے والی پیرامیٹرز کی ویلیوز پرانی ویلیوز سے اتنی مختلف ہو گئی تھی کہ وہ ایک بالکل الگ موسم کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا کمپیوٹر چیک کیا کہ کہیں کوئی ویکیوم ٹیوب تو خراب نہیں ہوگی، لیکن سب چیزیں بالکل ٹھیک تھیں۔ پھر دیکھا کہ کہیں کسی فارمولے میں کوئی خامی نہ رہ گئی ہو، لیکن اس میں بھی اسے کوئی گڑبڑ نہیں ملی۔ کافی دیر تک غور کرنے کے بعد اس نے ایک بات نوٹ کی کہ پرنٹر جگہ بچانے کے لیے 3 ڈیسیمل پلیسز کا استعمال کرتا ہے، جبکہ کمپیوٹر اپنی کمپیوٹیشن کے لیے 6 ڈیسیمل پلیسز استعمال کرتا ہے۔ اب اس نے 3 کے بجائے 6 ڈیسیمل پلیسز تک درست ویلیوز ڈال کر دوبارہ سیمولیشن کو چلایا تو وہ پرانی والی سیمولیشن سے بالکل میچ کر گئی۔ لارنس کافی حیران تھا۔ اس کے خیال میں اگر ان پٹ میں صرف 3 ڈیسیمل پلیسز یعنی 1000ویں حصے کا فرق ہے تو آؤٹ پٹ میں بھی لگ بھگ اتنا ہی فرق آنا چاہیے، لیکن حقیقت میں ان پٹ میں ایک معمولی سی تبدیلی نے آؤٹ پٹ میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیا تھا، جو بالکل ہی الگ موسم بتا رہا تھا۔ اس کے لیے کافی چونکا دینے والی بات تھی۔ اب لارنس کی دریافت سائنس کی دنیا میں کسی زلزلے سے کم نہیں تھی، کیونکہ ایک عرصے تک لپلاس کا یہ خیال درست سمجھا جا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کر کے مستقبل کی پیشن گوئی کرنا ممکن ہے، لیکن انجانے میں ہو جانے والی دریافت نے اس خیال کی عمارت زمین بوس کر دی۔
تکنیکی زبان میں اس مظہر کو سینسٹیو ڈیپینڈنس ٹو انیشیل کنڈیشن کا نام دیا گیا، یعنی سسٹم ابتدائی ڈیٹا کے بارے میں انتہائی حساس ہے، اور ایسے سسٹمز کو کیوٹک سسٹمز کہا جاتا ہے جہاں بہت معمولی سی تبدیلی بھی بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ کیوس کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے لارنس نے 3 سادہ ایکویشنز بنائیں جنہیں سمولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم بآسانی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں 50 کے قریب ابتدائی اسٹیٹس بناتا ہوں جن کا آپس میں فرق بہت تھوڑا ہے، صرف 10,000ویں حصے جتنا۔ ہم سمولیشن چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سسٹم کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان تمام اسٹیٹس نے ایک دوسرے کے قریب قریب ہی راستہ اپنا ہوا ہے اور فرق اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد مکمل کیوس۔ اب ان تمام اسٹیٹس نے اپنے راستے ایک دوسرے سے جدا کر لیے ہیں اور بالکل ہی الگ سمت میں جانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ بات واضح رہے کہ اس سسٹم میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر ڈٹرمنسٹک ایکویشنز پر ہی انحصار کرتا ہے، یعنی اگر ان پٹ بالکل بھی تبدیل نہ ہو تو سسٹم ہمیشہ ایک ہی جواب دے گا، لیکن ان پٹ میں ذرا سی بھی تبدیلی کیوس کو جنم دے گی اور سسٹم کو لمبے دورانیے کے لیے ناقابل پیشن گوئی بنا دے گی۔ کیوس کی اس دریافت نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ دنیا اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نیوٹن کے قوانین کو ذہن میں رکھ کر سمجھ لی گئی تھی۔ یہ سمجھا گیا تھا کہ سسٹم اگر ڈٹرمنسٹک ہوگا تو اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن لارنس کی دریافت نے اس خیال کے پڑخچے ہی اڑا دیے، کیونکہ حقیقت میں لامحدود حد تک درستگی کے ساتھ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم ایکوریسی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ویسے ایکوپمنٹس کی کاسٹ ایکسپونینشلی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم طبیعت کی حد کو چھو لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ فزکس کا مسئلہ بن جاتا ہے، جہاں سے آگے مزید ایکوریسی کے ساتھ ڈیٹا نکالنا طبی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اعلیٰ درجے کے آلات استعمال کرنے کے باوجود بھی موسم کی پیشن گوئی ایک ہفتے سے زیادہ کارآمد نہیں رہتی، اور ایسا نہیں ہے کہ کیوس موسم کو سمولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ان سادہ سی ایکویشنز تک ہی موجود ہو۔ کیوس کو آپ بہت سی دیگر جگہوں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا اس ڈبل پینڈولم کو دیکھیں جو خالصتاً ڈٹرمنسٹک ایکویشنز پر انحصار کرتا ہے۔ ہم نے ان تمام پینڈولمز کی اینگلز میں صرف 1000ویں حصے کا فرق رکھا ہے۔ شروعات میں تو تمام پینڈولم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی جمتے نظر آتے ہیں، لیکن چند ہی لمحوں بعد ایک دوسرے سے بالکل الگ راہ لے لیتے ہیں اور کیوس پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں تک کہ ہمارا نظام شمسی بھی ایک کیوٹک سسٹم ہے۔ بہت سی تحقیق اس بارے میں موجود ہیں کہ جہاں نظام شمسی میں موجودہ باڈیز کو 100 ملین سالوں تک سمولیٹ کیا گیا اور یہ پتہ چلا کہ 10 سے 15 ملین سال بعد ہماری پیشن گوئی صحیح نہیں رہے گی۔ ممکن ہے کہ کچھ سیارے اور ان کے چاند آپس میں ٹکرا جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نظام شمسی سے باہر ہی چلے جائیں۔ ایک ایسا سسٹم جو ڈٹرمنزم کا نمونہ سمجھا جاتا تھا وہ بھی ایک لمبے عرصے بعد پیشن گوئی کے قابل نہیں رہتا۔ آپ مستقبل میں جتنے لمبے عرصے کے لیے پیشن گوئی کریں گے اتنا ہی وہ ناقابل اعتماد ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آنے پر ان تمام پیشن گوئیوں کی حیثیت تکوں سے زیادہ نہیں رہے گی۔ اور یہ بات کیوٹک سسٹم کے مستقبل کے لیے نہیں بلکہ ماضی بینی کے لیے بھی بالکل اسی طرح درست ہے، جہاں ہم کسی مظہر کے ابتدائی اسباب کو تلاش کر رہے ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہوں اور آس پاس دھند موجود ہو۔ آپ آگے یا پیچھے کی طرف دور تک دیکھنے کی کوشش کریں لیکن دھند کی وجہ سے زیادہ دور ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے۔ بالکل اسی طرح کیوٹک سسٹم بھی مستقبل یا ماضی میں دور تک دیکھنے پر پابندی عائد کر دیتا ہے، لیکن کیوٹک سسٹم میں ایک باریک پہلو بھی ہے۔ ذرا لارنس کی ایکویشنز کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس دفعہ تمام اسٹیٹس کو ایک دوسرے کے قریب قریب رکھنے کے بجائے رینڈم جگہوں پر رکھ دیا ہے۔ شروع میں تو ان کی حرکات ذرا بکھری ہوئی لگ رہی ہیں، لیکن جلد ہی یہ تمام پوائنٹس ایک آبجیکٹ کے گرد حرکت کرنے لگے ہیں۔ اس آبجیکٹ کو اٹریکٹر کہتے ہیں، اور اتفاق دیکھیے کہ اس کی شکل بھی تتلی سے ملتی جلتی ہے۔ ساری اسٹیٹس مل کر اس آبجیکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹ دوبارہ وہ راستہ نہیں اپناتی جو وہ پہلے اپنا چکی ہے، اور نہ ہی کسی دوسری اسٹیٹ کے اپنائے ہوئے راستے پر چلتی ہے۔ کیوٹک سسٹم کی یہی خاصیت اسے ناقابل پیشن گوئی بناتی ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا ہم مستقبل کی درست پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ کیوٹک سسٹم کی کیس میں ایک حد سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں۔
جیسے موسم تقریباً 7 دن، نظام شمسی 10 سے 15 ملین سال وغیرہ. آپ کسی سنگل اسٹیٹ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں اس کی شکل کیا ہوگی، لیکن ان کے اجتماعی برتاؤ کے بارے میں کوئی بات پھر بھی کہی جا سکتی ہے کہ بحیثیت مجموعی وہ تمام اسٹیٹس کس طرح کا برتاؤ کریں گی یا مستقبل میں ان کی شکل کس طرح کی ہوگی. کیوس صرف ایک سائنسی مذہب نہیں بلکہ سوچنے کا انداز بھی سکھاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں لمبی چوڑی توقعات رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی منصوبہ بندی کا انحصار کسی واقعے کے ہونے یا نہ ہونے کی پیشن گوئی پر ہونا چاہیے، کیونکہ پریڈکشن غلط ہو سکتی ہیں. لہٰذا منصوبہ بندی میں یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ غلط ہونے کی صورت میں کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک چھوٹا سا کیا جانے والا کام آگے جا کر کتنے بڑے نتائج دے سکتا ہے. ممکن ہے کہ آپ کا راستے سے ہٹایا ہوا معمولی سا پتھر مستقبل میں کوئی حادثہ ہونے سے بچا لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ننھی سی تتلی کا پھڑپھڑایا ہوا پنکھ آگے جا کر کوئی طوفان برپا کر دے.